السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، فضائل اہل البیت، دین اسلام، یہ اس مٹی کی بنیادی خوشبو ہے جس پہ پاکستان قائم ہے۔ یہ میرا اور آپ کا آشیانہ، یہ آستانہ پاکستان کا معنی، مفہوم اور مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ غیر مستحکم دن بدن کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اس کا استحکام کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال اپنے بے شمار جواب رکھتا ہے، مگر چند ایک اہم ترین کا تذکرہ اپنی اس محدود ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ جناب احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے لفظ استحکام کو سمجھیے۔ عربی کا لفظ ہے اور اس کی اصل ہا، کاف اور میم ہے، حکم سے یا حکم سے۔ باب استفعال میں آ کے یہ استحکام طلب ہے کہ جب تک حکم کو مانا جائے گا بات پکی بھی رہے گی، مستحکم بھی رہے گی، یقینی بھی رہے گی، پختہ بھی رہے گی۔ جب حکم عدولی شروع ہو جائے، سب کچھ ہو مگر حکم کو ماننے والا کوئی نہ ہو، لا اینڈ آرڈر نہ ہو، قانون قاعدہ ضابطہ نہ ہو، تو وہ چیز مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مثال لیجئے، آپ نے چھت ڈالنی ہے، بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مٹیریل پورا ہو، ترتیب مناسب ہو، پھر جا کے آپ مضبوط لینٹر ڈال سکتے ہیں۔ لینٹر کے لیے ضروری ہے کہ اساس، دیواریں مضبوط ہوں اور دیواروں کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ کوڑے کرکٹ کے اوپر کھڑی کی گئی بلڈنگ خالی پلاٹ میں لوگ نہیں کرتے، بنیادیں کچی ہوں تو اوپر مضبوطیوں کا امکان نہیں ہوتا۔ میرے وطن کا نام دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک پاک اور دوسرا آستان۔ یہ آشیانہ، یہ استانہ، یہ جگہ، یہ مقام پاک ہے۔ اس پاک سے مراد یہ نہیں کہ یہاں پر گٹر نہیں ہوں گے، نالیاں نہیں ہوں گی۔
یہاں گندگی نہیں ہوگی، کوڑے کے ڈھیر نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر ایک ترتیب ہوگی، ایک طریقہ ہوگا۔ جیسے چھت لینٹر میں 6 چیزوں کا تناسب ضروری ہے، لحاظ ضروری ہے، اور نگرانی ضروری ہے کہ اس میں اینٹ بھی ہو، بجری بھی ہو، سریا بھی ہو، سیمنٹ بھی ہو، ریت بھی ہو، پانی بھی ہو۔ جس چیز کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑا جائے گا، مستری اور ٹھیکیدار یہ کہہ رہا ہو کہ اتنی اینٹیں، اتنی بجری، اتنی ریت اور اتنا پانی، اتنا سریا ہو، اور محلے کے لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں، ہمارے ہاں یہاں پانی کا رواج نہیں، باقی 5 چیزیں ڈال لو، پانی رہنے دو، تو میرے خیال میں لینٹر نہیں ڈلنے والا۔ کوئی محبت کرے اور کہے جناب آپ ریت نہ ڈالیں، میں سیمنٹ کی بوریاں میں دیتا ہوں، ریت کی جگہ بھی سیمنٹ ڈالو، بات تب بھی نہیں بننے والی۔ کوئی اور آئے اور محبت پیش کرے کہ سب کچھ ڈال لو، سریا رہنے دو، معاملہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ پاکستان بنانے والوں نے جو ترانہ لکھا تھا، اور وہ ترانہ جو آج بھی دنیا کی ساری دھنوں میں 249 ملکوں کے ترانوں میں بال اتفاق سب سے پاورفل، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے منظم، جس کی دھنیں، جس کی سریں، جس کے لفظ اور کلمے صرف پاکیزہ ہی نہیں، انتہائی مضبوط اور پوری ورلڈ میں پہلے نمبر کا ترانہ ہے، اس میں ہے کیا؟ استحکام کے لیے اگر آپ کچھ بھی اور نہیں کریں، صرف اپنی قومی ترانے پہ نظر ڈال لیں، تو اللہ تعالیٰ میرے وطن کو گفتار سے نکال کے کردار والوں کے ہاتھ میں دے دے، تو یہ جیسے عدم سے وجود میں آیا تھا، اور جب دنیا کہہ رہی تھی کہ اس کی فوج مضبوط نہیں، سپاہ مضبوط نہیں، ادارے مضبوط نہیں، ابتدائی سٹیج ہے، تھوڑے دنوں میں اپنی موت مرے گا، اور یہ وطن جو ہے وہ گھٹنوں کے بل نہیں چل سکے گا، یہ بچے کی طرح ہے، نومولود ہے، بڑی جلدی گھٹنے ٹیک جائے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 75واں سال ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے، تو کیا لوگوں کے کہنے پہ اور ان کی سوچوں پہ اور آراء پہ یہ چلا ہے؟ نہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں 2 سٹیٹس دنیا کے نقشے پہ صرف ایسی ہے کہ جو بنی ہی کلمے پہ ہیں اور توحید پہ ہیں۔ ایک سرزمین حجاز، مدینہ کی مثالی سٹیٹ، اور دوسری پاکستان۔ آئیے مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اس وطن کو، تو ترانہ جس کی دھن پہ ہم صبح صبح بچوں کو لگا کے ٹیچرز لگے ہوتے ہیں، اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کسی سے معنی پوچھ لیں، سر یہ نہیں پتا۔ آئیے بھائی، پاک سرزمین شاد باد، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، جس بھی نیشن سے، جس بھی قوم سے، جس بھی برادری قبیلے، جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ پاک کیا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارا رب پاک ہے، کائنات کی ہر طرح کی کمی سے، خامی سے، کجی سے، ٹیڑھ پن سے، کوتاہی سے، شریکے سے، نہ اس کے پاس وسائل کی کمی، وہ اس سے بھی پاک، نہ مسائل حل کرنا اس کے لیے مشکل، وہ اس سے بھی پاک۔ پاک سرزمین، جس مٹی اور دھرتی کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے کلمے کو آزادی سے بولا جا سکے،
تولا جا سکے، الاپا جا سکے، ناپا اور ماپا جا سکے، دل جگر دماغ میں وجود میں جگہ دی جا سکے، اور ایسی جگہ ملے کہ جس جگہ پہ رب کے سامنے سر جھکانے پہ پابندی نہ ہو، سجدے بھی پاک، نظر بھی پاک، نظریہ بھی پاک، فکر بھی پاک، خیالات بھی پاک، سوچے بھی پاک، ہر طرح کی پاکیزگی۔ ان اللہ لا یقبل الا طیبا، کسی بھی چیز کو مستحکم کرنا ہو تو مٹیریل پاکیزہ، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، جینون، ایک نمبر استعمال کیجئے، انشاءاللہ وہ چیز مستحکم، صحت مستحکم، انسان کی ہڈیاں مستحکم، جلد مستحکم، سر کے بال مستحکم، قدموں کی چال مستحکم، لیکن شرط کیا ہے کہ ہو جینون، ایک نمبر۔ پاک میں دو نمبری نہیں ہوتی، جہاں دو نمبری ہو وہاں پاکیزگی نہیں رہتی۔ تو بندے اور رب کا معاملہ، دھرتی جس کی ہے، نظام اور سسٹم آگے چل کے آئے گا قومی ترانے میں کہ یہ ہماری مٹی، ہماری دھرتی، پاک سرزمین، اگر اسے شاد اور آباد دیکھنا چاہتے ہو تو فصلیں بھی پاکیزہ، اصلیں بھی پاکیزہ، نسلیں بھی پاکیزہ، افراد، احباب، ادارے، ہر چیز کو پاک کرنا ہوگا، کشور حسین شادباد، پھر جا کے یہ کشور بنے گا، یہ ملک بنے گا، یہ ملکیت بنے گا۔ اور یاد رہے کہ کشور اور ملک یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہ سدا ایک کے پاس نہیں رہتے۔ کل یہ پلاٹ میرے پردادا جی کا تھا، پھر دادا جی کا ہوا، پھر ابو جی کا ہوا، پھر بیٹے کا ہو گیا۔ کشور یہ امانت ہے، اس پہ اپنا حق ادا کر کے، ذمہ داری نبھا کر کے، اپنا وقت گزار کر کے، حقوق ادا کر کے، فرائض نبھا کر کے، پہلے سے بہتر بنا کر کے اسے بڑی محبت اور دل کے ساتھ دوسروں کے امین لوگوں کے حوالے کر کے جانی ہے چیز۔ باپ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، آخری دم بھی وصیت میں ہونٹ نہ بھی ہل رہے ہوں، اشاروں سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ جو میں نے گھر اور گھروندہ بنایا ہے نا، کچی مٹی کی دیواریں اٹھائی ہیں، بیٹا بڑی اس پہ محنت لگی ہے، بڑا خلوص ہے۔ کشور امانت ضروری ہے، اس کے استحکام کے لیے دیانت اور صداقت ضروری ہے، گفتار کے مطابق کردار ضروری ہے، معیار ضروری ہے۔ اگر ان میں مسئلہ بن جائے تو پھر یاد رہے وہ کشور نہیں رہتے۔ اگر میری یہ چاہت ہو کہ جتنا میں اس میں سے اتار سکتا ہوں اتاروں، مجھے کیل کی ضرورت ہے، میں دروازے کے پھٹوں میں سے کیل نکالنا شروع کر دوں، مجھے لکڑی کی ضرورت ہے، میں بنی ہوئی چیز کو توڑ کے نکالنا شروع کر دوں، مجھے لوہے کی ضرورت ہے، میں اس کے کنڈے اتارنے لگوں، مجھے پوڑی کی ضرورت ہے، میں مسجد کی ٹوٹیاں اتارنے لگوں، تو پھر مسجد نہیں رہے گی۔ اس گھر سے جتنا لیا جائے گا اتنا دیا بھی جائے گا۔ اس دھرتی سے اگر آج فصل لی گئی ہے تو کھاد کی ضرورت تو کھاد ڈالی جائے گی، پانی کی ضرورت تو پانی دیا جائے گا، اس کو بنجر بنا کے نہیں کشور بنانا ہے۔ اور امانت، میرے محبوب نے جاتے ہوئے کہا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے رب نے دھرتی کو، زمین کو، کشور کو شاد باد رکھنے کے لیے آسمان سے جو پاکیزہ اتارا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ پاکیزہ لے لو، کشور بناؤ گے تو کائنات پوری کے حکمران اور بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ خلافت، وہ محبت، وہ عزت، وہ آبرو جب ملی اور اسے سنبھالا، میرے محبوب نے یہ امانت دی
कायनात के सबसे बड़े सिद्दीक के पास गए, ये अमानत फिर फारूक के पास मुंतकिल हुई, फिर ये जनाबे उस्मान इब्नो अफ़्फ़ान के हाथों में आई, फिर हैदर कर्रार की निगरानी में आई, फिर जनाबे हसन, फिर जनाबे अमीर मुआविया, और जब ये किश्वर, कितनी हसीन थी किश्वर हसीन शादबाद, कभी ये मदीने के शहर की हद तलक है और कभी, मसला इसका तो नहीं, वैसे मैंने उम्मीद है तो मेरे ना कोई गुस्सा तो नहीं, जान के तो नहीं कर रहे, अल्लाह लू हो रहा, चलो बर्दाश्त करने। किश्वर हसीन शादबाद, जाओ जिसने किश्वर का माना देखना है वो मेरे नबी के अय्याम देख ले, फतेह मक्का को देख ले, दोस्ती दुश्मनी के मेयार देख ले। आज पहली दफा फातेह बन के आए हैं। यहां भी कोई फातेह बनता है तो एक दूसरे को रगड़े, मैं तुझे अंदर कर दूंगा, वो जवाब देता है मैं तुझे अंदर कर दूंगा, वो कहता है कि तू मेरे सूबे में नहीं आ सकता। कहा सुनिए, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले कुछ नहीं कहना, जो मेरे सबसे बड़े मुखालिफ अबू सुफियान के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो मेरे रब के घर भी आ जाए उसे भी कुछ नहीं कहना। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दिल में जगह देते हैं। पत्थर मारने वालों को भी मुआफ, नस्लों को भी मुआफ, उनके फ्यूचर की प्लानिंग और दुआ, ये होता है किश्वर। सिद्दीक अकबर, उसी किश्वर के बानी मबानी जनाबे उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील, जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 35 लाख मुरब्बा मील। और फिर वो वक़्त आता है, वो बहर बहर नहीं, वो दरिया दरिया नहीं, वो बर बर नहीं, वो खुशकी खुशकी नहीं, वो खित्ता खित्ता नहीं है जहां तेरी मेरी किश्वर और हुकूमत और सल्तनत और स्टेट के तज़किरे नहीं। किश्वर, मगर गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? तो गुलशन की बर्बादियां, अदम इस्तेहकाम, गैर मुस्तहकम मट्टी असास बड़ी मजबूत है, कलमा जबरदस्त है, तौहीद पाकीज़ा है, दीन साफ सुथरा है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। यहाँ तराजू से लेके बाट तलक, बाट से लेके माप तलक, माप से लेके नाप तलक, नाप से लेके मेयार तलक, मेयार से लेके मिकदार तलक, सब खालिस है और पूरा है। लेकिन क्या करूं, देने वाला और बांटने वाला वो अमीन नहीं रहा और बताने वाला सादिक नहीं रहा। गुफ्तार में सदाकत नहीं, किरदार में अमानत नहीं। गुफ्तार कहती है मीटर है कपड़ा, मेरी अनारकली बोलती है मीटर है बाजी, अंदर गज है। नापने वाला गज को मार के टेढ़ा करके बैठा है ताकि थोड़ी सी मिकदार और कम हो जाए, और नापते हुए कपड़े को बाजी और कोई देख लो, हाथ की सफाई दिखा के कुछ और भी कम कर लेता है। घर जाके जो शलवार का कपड़ा है उसमें निकर भी नहीं बनती। तो फिर किश्वर हसीन शादबाद नहीं, फिर गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? लीटर लिखा होता है, लीटर की जगह गडवी। शायद शेखुपुरे वाले बचे हुए हों, लाहौर में तो गडवी चल रही है, आ गई है, मुबारक हो। मैं खड़ा था एक जगह, मैं क्या भाजी आ की है? कहता ये साडा आला है नापण का। मैंने कहा 1 लीटर दूध दे दे। कहता भाजी सानू लीटर लूटरां दा नहीं पता, गडवी दसो कितनी। मैंने कहा ये गडवी कितने लीटर की है? कहता पता नहीं। मैंने गडवी पकड़ के देखी तो 4 साइडा तो चिब्बी, थल्लों भी चिब, एक ही है। कहता वज वुज जाती होर की है? मैं क्या वजी नहीं,
یہ ماری گئی ہے. گر جانے میں اور گرانے میں بڑا فرق ہے. کشور حسین شادباد اور استحکام پاکستان. میرے نبی نے اپنے صحابہ کو پہلے پاک کیا تھا. 21 سال 23 سالوں میں بیت اللہ کے بتوں کو نہیں چھیڑا، لیکن نبی کے یاروں کے پاس جو کینے تھے، جو بغض تھے، جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں گندگی تھی، جو نفرت تھی، ان سب کو ختم کر کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سینوں کے کینے پاک کر کے علم نشرح لک صدرک والے، محبت بھرے پیار والے، ان کو یہ ساری چیزیں دے کے انا اعطیناک الکوثر کا جو ہے وہ فیض دے کے اللہ رب العالمین عطا کرنے والا واللہ الموتی ان القاسم کی اساس دے کے جب ان کے دل و دماغ پاک کیے تھے. مدینے کی منڈی میں بھی ایک مال بکا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ پنیر بیچی تھی مکے کی، لا کے پوٹلی میں لا کے رکھ کے کہنے لگے لوگوں پنیر ہے، بڑی زبردست ہے، لاجواب ہے، لے لو لے لو، سستی ملے گی، لاجواب ہے، ٹیسٹ بڑا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امپورٹڈ ہے، لوکل نہیں ہے، مکے سے آئی ہے. لیکن ساتھ یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 8 دن پرانی ہے. ایکسپائری بھی بتا دوں. بناتے ہوئے، بنانے کے بعد اٹھاتے ہوئے، اٹھا کے مکے سے مدینے آتے ہوئے 8 دن لگ گئے ہیں. اور یہ کب کہا تھا؟ جب لالا جی نے، علاقے کے بہت بڑی عظیم ہستی اور انصاری نے، سیدنا سعد بن ربیع نے وادی عقیق کے بڑے بڑے مزرے دکھا کے کہا تھا ان میں سے آدھا لے لو. کہا تھا اللہ تیری زراعت میں بھی برکت دے، باغ میں بھی برکت دے، پھلوں میں بھی برکت دے، درختوں میں بھی برکت دے، فصلوں میں بھی برکت دے، تیرے گھر میں، تیری بیویوں میں، تیری نسلوں میں برکت دے. دلنی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کی سٹیٹ اور کشور کی منڈی کا بازار ذرا بتا دو، میں وہاں جا کے اپنا سودا بیچ کے زندگی کا آغاز کر لوں گا. لالچ نہیں، ہرس نہیں. تے ایتھے ماشاءاللہ خالی پلاٹ کوئی لبے صحیح، کو کھولا نظر آوے صحیح، کو بنی ہوئی بلڈنگ میں کہیں بیوہ نظر آئے، یہ قبضے، یہ مافیے، اس سے کشور نہیں بنتی، مستحکم نہیں ہوتے. جب کمزور کو کمزور کیا جائے گا تو پھر کشور نہیں بنتی. کشور تب ہوتی ہے جب صدیق کھڑے ہو کے کہیں اے لوگوں سن لو، تم میں جو بھی طاقتور، جو بھی نڈر، جو بھی صاحب تیر و تفنگ، جو اپنے آپ کو بڑا دبنگ سمجھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری چدراہٹ، میں خان، میں راٹ، میرا قبضہ، میرا یہ، تم میں جو طاقتور ہے میری نظروں میں قانون کے سامنے کمزور ہے، اور جو تم میں کمزور ہے وہ میری نظروں میں طاقتور ہے. جب تک میں کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں اور جب تک طاقتور سے چھین کے کمزور کے ہاتھ پہ نہ رکھ دوں. یہ ہے کشور. کشور حسین شادباد، تو نشان عزم علی شان. اے میری مٹی، اے میری دھرتی، اے میرے وطن، اے میرے ملک، اے پاک سرزمین، اے کشور حسین، تو نشان عزم علی شان. جیسے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم بن کے، چٹان بن کے، ارادہ بن کے، عقیدہ بن کے، یقین بن کے، کلمہ بن کے، لا الہ الا اللہ بن کے مکہ میں 13 سال کھڑے ہو گئے تھے. ساری دشمنیاں، مخالفتیں، سولیاں کچھ نہیں کر سکی تھی. دنیا والے سنو، یہ میرا وطن، یہ میری مٹی، یہ میری دھرتی، یہ نشان ہے زمین کے نقشے کے اوپر، دنیا کے نقشے پر. ساری دنیا مل کے بھی مٹانا چاہے تو یہ مٹا تم نہیں سکتے. تم تدبیریں کرو، تقدیر مسکرا رہی ہے. یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے. بچہ بچہ، جوان، بوڑھے، بزرگ، مرد، عورتیں لا الہ الا اللہ کے عزم کے ساتھ بڑے ہیں. میں نہیں کہتا کہ 2 قومی نظریہ، یہاں تو ہزاروں نظریے ہیں.
لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ توحید کا نظریہ، یہ علم کا نظریہ، یہ علم کا نظریہ، یہ رب نے آسمان سے اتارا، تو نشان عزم عالی شان۔ ساری دنیا نے مکہ اور مدینے کو بری نظر سے دیکھا، لیکن تیرے رب نے حرمین بنا کے پوری دنیا میں معزز کر دیا۔ میرے وطن کی مٹی کو اندر اور باہر سے بڑی گہری نظروں سے اور بہنگی نظروں سے، ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے وطن تو نشان عزم عالی شان، ہمارے عزم ان کے اندر خلل نہیں لایا جا سکتا۔ اور الحمدللہ تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، یہ پاکستان کی دھرتی میں رب نے تاثیر ہی ایسی رکھی ہے۔ باجی جے گجرات دے پانڈے زبردست ہو سکتے، پسرور دیاں کنالیاں با کمال ہو سکتی ہیں، کی خیال ہے؟ شجاباد دا امب زبردست ہو سکتا ہے، مظفر گڑھ دا قصور دا چمڑا لاجواب ہو سکتا ہے، گوجرا میاں چنو کی برفی کمال ہو سکتی ہے، شیخو پورے کی مونجی زبردست ہو سکتی ہے، وانڈو کا شٹالہ اور چیڑے کمال ہو سکتے ہیں گجرانوالہ کے۔ تو تجھے پھر پتہ نہیں ہے کہ عرض پاکستان ہے کیا؟ ساری دنیا کی مٹی میں ملا کے وہ تاثیر نہیں جو اکیلے پاکستان کی دھرتی اور مٹی میں تاثیر۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ دنیا کے سب سے بہترین موسم یہاں، کتنے موسم ہیں بھول گئے ہو؟ 12 بھی سنے سی، اور ہیں 12۔ ہر مہینے کا اپنا موسم، ہر علاقے کا اپنا موسم، اور ہر بندے کا اپنا موسم۔ باہر کے موسموں میں کچھ نہیں ہوتا، باہر موسم جتنا مرضی حسین ہو، اندر کا موسم خراب ہو تو بات نہیں بنتی۔ باہر شملہ لگا ہو، مری ہو، میں نے وہاں جا کے بھی کاغان میں، ناران میں، شمالی علاقوں میں، پہاڑوں میں بھی بڑے اجڑے اجڑے چہرے دیکھے۔ اندر موسم ٹھیک ہوئے تو ماشاءاللہ حبس چ بیٹھے ہو کہ نہیں، کڈے مزے نال۔ عرض پاکستان دنیا بھر میں میرے وطن سے چاول خرید کے کاشت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ٹیسٹ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس کلمے والی 7 پھونک نہیں ہے۔ ساری دنیا کے شورمے کھا کے دیکھے، وہ اماں جو پراٹھا بسم اللہ پڑھ کے ممتا سے پیڑا کر کے، اور ہر بچے کے لیے الگ مزاج کا پیڑا، اس پراٹھے چ جہدے چ چینی لپیٹ کے دے دیتی جاندی سی، وہ سواد اج کیوں نہیں آتا کتے؟ کیونکہ وہ جو اصل ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ جو خلوص ہے، اللہ نے عرض پاکستان میں ہماری ان قربانیوں میں جو بزرگوں کا خون آیا ہے، وہ جو کلمہ اور دین اور یقین اور ایمان ڈال دیا گیا ہے، اللہ نے پوری دنیا کے پھل ایک طرف، میرے پاکستان دے مینگو جہا کتے مینگو کو نہیں کھاؤ پوری دنیا چ، انور رٹھور کہہ لو یا انور لٹور کہہ لو، یہ مقابلہ کون کرو؟ تے مالدہ نہیں کوئی تیرے نال دا۔ اور پھر یہ تیرا چونسا، وہ تیرا دوسری، اگر میں لسٹے گنوں ساری دنیا دے امباں چ رب نے جالے پا دیتے ہے، تواڈے امباں نو رب نے اجالے دے چھڈے۔ وہ مزہ، وہ ٹیسٹ۔ ساری دنیا کا سیب دیکھا، تیرے سیب کا مقابلہ کوئی نہیں۔ کون لائے گا گولڈن؟ کہاں سے آئے گا کالا کلو؟ جہاں بھر کی ناشپاتیاں دیکھی، تیری ناشپاتی جیسا ٹیسٹ کہیں نہیں۔ جہاں بھر کی خوبانیاں دیکھی، تیری خوبانی جیسی خوبانی کوئی نہیں۔ آلو بخارے دیکھے، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ دنیا بھر کی گندم دیکھی، تیری وہ گھر کی لال روٹی، وہ گندم پوری دنیا کی روٹیوں کے اوپر غالب رب نے رکھ دی۔ ٹیسٹ ڈال دیے، چاول کا مزہ اپنا، لا موسموں کے مزے اپنے، پہاڑوں کے نظارے اپنے، زمینیں اپنی، زراعت اپنی، نہروں جیسی نہریں کہیں نہیں، دریا جیسے دریا نہیں، موسموں جیسے موسم نہیں، بارشوں جیسی بارشیں نہیں، اور لوگوں ساحلوں جیسے ساحل نہیں۔ تجھے رب نے زیر زمین جو دے رکھا ہے، ہواؤں میں، بر میں، بحر میں، فضاؤں میں جو دے رکھا ہے، وہ کہیں اور نہیں، یہ عرض پاکستان ہے۔ کیوں؟ مرکز یقین شاد باد۔ یہ لوگ جینے سے پہلے مرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔
ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, मौसम बड़ा अच्छा था, बरसात हो रही थी, डड्डू वेर गया, तू मेरी नहीं मननी, चलो ठीक है। साजे साहब आंडे ने मैं उन्होंने गड्डी थले सिर दे देने, उन्हें कहा जा मार, खुशी नाल 4 दिन जीवी ना मर जावी। लैंदा जंप बाहर आया, टायर थले आया, पटाखा बजा, हो गया। जिन लोगों का मौत का डर ना हो उन्होंने कौन डके? तेरा मेरा वतन मरकज यकीन, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। पूछना उलमा से, अपने रब का बंदा बन के जिंदगी बंदगी में गुजार के कलमा तौहीद ईमान असास हलाल हराम की पहचान हुकूक फराइज को समझते हुए मरते दम भी आखिरी भी जाते जाते कुछ ऐसा कर जा कि जब तक मौत ना आए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तू भी सलामत, तेरा यार भी सलामत, तेरा हमसाया भी सलामत। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन का माना क्या है? नुकसान करके नहीं जाना, फायदा करके। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदी, 4 चीज़ों में किसी का नुकसान नहीं करना। 2 नंबर दीन नहीं देना। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕਾਂ ਨੂੰ 4200 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ नहीं। चेक करके देख लियो, प्योर खालिस ते जैनवन, बेशक थोड़ा, मगर इस धरती के ऊपर अगर ये शरफ रब ने बख्शा है तो अहलुल हदीस को बख्शा, लेंगे ही खालिस, लड़ पड़ेंगे। साढ़े च मदनी का की कसूर से? बाकियां नालों सोना नहीं बोलता, बहुत खूबसूरत, लेकिन हमारे आम आवाम दोस्तों ने उससे जो एक प्यार किया, मनफी प्रोपेगेंडे का मैं कायल नहीं हूँ, उसे जो समझाने की कोशिश की तो क्या था कि भाई खालिस लेके खालिस देना है, ये स्टेज जिम्मेदार है। चीमा साहब ने जितनी मेहनत करी कि भाई मौजू नहीं, मन घड़त नहीं, ज़ईफ नहीं, कमजोर नहीं, मेरे उलमा ने, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने, जनाब हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब ने, लोगों हमारे बड़े बड़े लंबे चौड़े नाम और लिस्ट, क्यों ये मेहनतें कर रहे हैं? हमारे मदारिस दिन रात कि लफ्ज़े हदीस पे ही नहीं सिर्फ गिर जाना, हदीस की कदर है, रसूल सल्लम का फरमान है, लेकिन सनदन मतनन असलन साबित होनी चाहिए, दलील पुख्ता होनी चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। मरकज़े यकीन, दीन यकीन का नाम है, बेयकीनी का नहीं, शुकूक का नहीं, शुबहात का नहीं, दलील का नाम है। जो दलील उसके पास है वो भले अकेला क्यों नहीं, वो इब्राहिम भी पूरी उम्मत है, सारी दुनिया मिल जाए, शुकूक व शुबहात को हक कहे मगर वो हक नहीं है। ये है तेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है कौमी तराना, ये है पहला बंद। ते जेड़े पट्ठे बन्ने ना होण, भरी बन्नी ना होवे, ते ट्रक दे उत्ते बोरियां लदियां होण ते रस्सा ना वजा होवे, फिर कम कादा? ये कौमी तराने का पहला बंद था। 5 मिसरियां ते असीं इहनूं कदी चुक्किया ही नहीं, कदी वेखिया ही नहीं, कदी गिणिया ही नहीं। दूसरा बंद आने लगा है, चेक करना जी किनू किनू आउंदा है। पाक सर जमीन का निज़ाम, पाक सर जमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, पाक सर जमीन, भूलना नहीं, बंद दूसरा शुरू हो रहा है, सदी दूसरी लग जाए, अशरा दूसरा लग जाए, तीसरा चौथा लग जाए, 5वां छठा लग जाए, हुक्मरान एक हो, हुकूमत दूसरी लग जाए, एक पार्टी आए दूसरी लग जाए, पाक सर जमीन का निजाम, यहां का निजाम ही पाकीज़ा है। क्या है नज़म? नाजिम, उमूर को चलाने वाला अल्लाह, जिसकी धरती उसी का सिस्टम, जिसकी जमीन वही साहिब अर्श भरी, जिसकी अता उसी के सिस्टम। अला लहुल खल्क वल अम्र, अला लहुल खल्क वल अम्र, पाक सर जमीन रब की है, जिसने पैदा किया हो, आर्डर भी उसी का चलता है,
جس کی کمپنی ہو طریقہ بھی اسی کا چلتا ہے. یاما والوں کی کمپنی ویکھی جے, موٹر سائیکل تو ویکھیا سی نا کدی یاما بی بی بھی تواڈے چوں کسی نے ویکھی سی؟ نہیں, بی بی دا نام ہے, مالکہ تھی. اس نے کمپنی کا اصول بنایا تھا, اتنے سوچ لانا ہے, سائڈ ٹاپے چ موبلائل, انجن چ بھی موبلائل, تے جدوں جاندیاں جاندیاں تیل پاؤنا پمپ تے انہوں کہنا کوارٹری کتے ٹینکی چ بھی پا دے, سوکھا چلے گا. مہینے دو بعد یہ سلنسر چ سریا پھرا کے انہوں اچھی طرح ٹیوننگ کروا لینی ہے, ٹوریا رہو. پھر 70 والوں کی اپنی تھی, ان کا اپنا اصول تھا. انہوں نے کہا جی ٹاپے دا بھی تیل ختم, بس انجن چ پاؤ, اتنے ٹینکی چ بھی لوڑ کوئی نہیں, چلاؤ سکا بچ. ایسے ہی تھا. یہ ہے کمپنی. میرے ایک دوست نے محبت میں آ کے کہا نہیں جی مرضی اپنی اپنی, تو جسم اپنا اپنا, سوچ اپنی اپنی, فکر اپنی اپنی, عقیدہ اپنا اپنا, نظریہ اپنا اپنا, مزاج اپنا اپنا, لحاظ اپنا اپنا, گھر اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. میں کہا پا جی ٹھیک, ایک کام کرو, موٹر سائیکل بھی اپنی اپنی. کہندا آہو. میں کہا ایک دفعہ تو کمپنی دی مرضی دے خلاف یہ کر کے ویکو. کہندا میں کر لوں, میں پہلوان بندہ, میں ایک بکرا کھا جانا. ویرے نے کی کیتا, تھلے ٹاپے والا جڑا سی نہیں سائڈ تے کھولی دا سی, پتہ نہیں تسی یاد ہی ہونا ہے, اوتھے نہ جا کے تو انہیں پٹرول پوا لیا, اتلی ٹینکی چ موبلائل بھرا لیا. میں کو ماڑا بندہ اینا کہ پا سکنا. سوچ لا کے نا جی, کک مارن لگا تو گڈی سٹارٹ نہ ہوئے. کہندا یہ کی ہوا؟ پھر ماری جا. کہندا میں کر کے وکھاؤنی. گڈی نہیں منی. میرے کول 86 سی. پمپ والے نے کہا یہ پٹرول پاویں. کہندا اتنے تو ڈیزل لکھیا ہے. وہ میں کہا یار انجن بدلیا سی, ٹینکی والا ڈھکن ادا دا, یہ تیری مہربانی تو پٹرول پاؤنا. کہندا ڈیزل لکھیا ہے. اے سانگلے دی گل ہے, میں کوئی کہانی نہیں سنان ڈیا. پروگرام تے ایویں ہی پہنچنا سی. انہیں گلاں کر دیا نا, پھر وہ کٹھیاں ہی دو ہے سی نوزلا, انہیں چک کے ڈیزل والی لاتی. جہاں ویچ ہے سی لیٹر وہ بھی گیا, جہاں اتوں نے پایا وہ بھی گیا. تو بعد چ مینوں پھر پوچھدا ہے تسی کی کہا سی؟ میں کہ جی میں پٹرول کہا سی. اچھا انجن پٹرول والا. کہندا ہن تو پھر ڈیزل پی گیا جے. وہ کہندا سوچ نہ کٹیا جے. کیوں؟ جے سوچ کٹیا تو انجن گیا, گڈی گئی. اور تیرے رب نے انسان کو بنایا, انسان نے کمپنی بنائی, اس نے کوئی اصول بنائے, اس کے خلاف صرف تیل کو ادھر سے ادھر کیا ہے. وہ بھی تیل ہے, یہ بھی تیل. میری مرضی میں ڈیزل ڈالوں, میری مرضی میں پٹرول ڈالوں. کمپنی ابا کرتی ہے, انجن نہیں مانتا, وہ نہیں چلتی. زمین تیرے رب کی ہے, بنائی رب نے ہے. تو رب کے نظام سے ہٹ کے اپنے نظام بنا کے چلا کے تو دکھا. تک کئی کھانا ہی لا, نئے سے نئے تجربے کر. آ جائے نون لیگ بھی, آ جائے پی ٹی آئی بھی, آ جائے جناب یہ ساری جماعتیں مل کے بھی, آ جائے پی پی بھی, آ جائیں اور بھی ہزاروں پیدا ہو جائیں, آ جائے مارشل لا بھی آ جائے, تم جو مرضی کر لو. اگر کتاب و سنت کے اصول, ضابطے, قانون جو انسان کو جینے کا حق نہیں دے سکتا, وہ تمہیں روٹی کپڑا مکان دے گا. چیک کر لو. چول پکے بات ہے سیٹ اپ. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜੇ. ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀ. ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸੀ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੇ ਹੋ ਗਏ. ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਵੱਲ ਬੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਨੇ. ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ. ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਰ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਤ ਘੁਮਾ ਲਈ. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? وہ جس انسان نے پوری زندگی صرف کھانا کھانا کھانا, میں میرا پیٹ, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جب تو نے نظام ہی یہ بنا ڈالے, میں میری اولاد, میں میری اولاد, میں میری نسل, میں میرا پیٹ, میں
تیرا رب کہتا ہے نہیں، فرائض نبھانے والا بن، حقوق خود بخود دروازوں پہ پہنچ جائیں گے، حقوق چھینے نہیں جاتے۔ غلط ہے کسی کی سوچ، یہ یورپ کی سوچ ہوگی۔ تیرے رب کا نظام کیا ہے کہ فرض نبھا۔ جب فرض نبھانے والے نبینا عورت کے گھر امیر المومنین چلے جاتے تھے، عورت مانگنے نہیں آئی، نبینوں نے مدینے میں ہڑتال نہیں کی تھی، صبح صبح اس کا کوئی پانی بھی بھر جاتا ہے، جھاڑو بھی دے جاتا ہے، جب پتہ کیا تو امیر المومنین تھا۔ ایپلیکیشنیں نہیں، درخواستیں نہیں۔ گینی کا کیس ہے ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਅਕੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਢਾ ਲੈ। اللہ قبول کرے، تیری نیت پہ ہے۔ ہو گئے جی؟ میں نے کہا ہو گئے۔ اس وطن میں سب ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے سوچئے، سارے سوچئے۔ وہ ہیں عمر، خاتون اول کو لیا ہے۔ آج کل بھی ساڑھے کل ہر ملک چ ایک خاتون اول ہوندی، اللہ نے دیتی ہوندی ہے۔ قربان نہ جاؤں اس خاتون اول پہ اور اس امیر المومنین پہ، حاکم وقت پہ۔ بیت المال گئے، آٹے کی بوری کندھے پہ رکھی ہے۔ نوکر کہنے لگا سرکار سانو دسو۔ کہنے لگے اتنے تو میرا بھار چک لیں گا تو قیامت والے دن کون چکو عمر دا بھار؟ کندھے پہ رکھ، آٹا لگا ہوا ہے، قمیض کو 17 پیوند ہے، امیر المومنین ہے، خاتون اول ساتھ ہے۔ وہ اندر زچگی کے معاملے طے کروا رہی ہے گائنی کی ڈاکٹر بن کے، اور یہ باہر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں استحکام، اسے کہتے ہیں عدل، اسے کہتے ہیں فرض، اسے کہتے ہیں نبھانا۔ یہ ہوتی ہے فکر۔ وہ فرات کے کنارے بھی کتا پیاسا مرا، عمر پوچھا تجھ کو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں جی میں تے کوئی سبزیاں دے ریٹ دینا ہے، میں بجلی پھر کی ہے، پھر کی ہویا جی پھر کی ہے، او مہنگا تیا سستا ہے۔ ہم تو اسی چکر میں، اگر نہیں ہوتا کام تو رہنے دیجئے۔ ڈرائیور کاندھ چ مار کے کہے جی میں کی کرم بج گئی ہوں، پھر اگے جا ٹھوکے، پھر کہے ڈرائیور میں ہی چنگا۔ بھاجی سائڈ دے ہو جو، تیرے نالوں پھر مالک چنگا جڑا ہولی ہولی اپنے حساب نال ٹریا کرو۔ استحکام کے لیے ضروری ہے پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ ایتھے جڑی عوام بیٹھی ہے ذرا ہاتھ چکے کھاں، صرف عوام، باقی نہیں، جڑے چودھری نے رہن دو۔ چلو میں عوام بکھاؤن لگا پاک سرزمین مدینے کی۔ یہ آدمی 8 دن کا سفر کر کے آیا، مکے میں کھلی دکانیں چھوڑ کے، مارکیٹ چھوڑ کے، منڈی چھوڑ کے، بھری دکانیں چھوڑ کے، سارا سامان چھوڑ کے، پوٹلی پنیر کی اٹھا کے کہ رستے چ جتھے بھوک لگو تھوڑی کھا لوں، سفر بھی ٹریا رہو۔ پتہ نہیں کنا ہونا، کی حساب ہونا، 420 کلومیٹر یہ سفر بیابانوں کا، صحراؤں کا، پہاڑوں کا کر کے مدینے پہنچا ہے۔ تو میرے سونے نے یہ نہیں کیا مہاجرین دے کیمپ لگ گئی اتنے ٹر جاؤ۔ سیلاب زدگان کے کیمپ لگ گئے ہیں نا، خیمے بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ قوت اخوت عوام، ہم نے چندے اکٹھے کیے، جب ڈیزالٹ ہوئے تب کیے، زلزلے آئے تب کیے، جب چولستان میں مسئلے بنے تب کیے، جب کوئی جو ہے طوفان آئے تب کیے، جب سیلاب آئے پھر کیے، جب کوئی بحران آئے پھر کیے۔ بڑے کیتے سی، لیکن ہویا کی وہ سسٹم نہیں رائج کر سکے جس سے مستحکم ہو۔ کہا کہیں کیمپ نہیں لگیں گے، مدینے کا ایک گھر ایک مہاجر کی ذمہ داری لے لیں۔ کیا کرے گا ذمہ داری لے کے؟ جس فضا میں رہ رہا ہے اس فضا میں اسے رکھے، جس آب و ہوا میں رہ رہا ہے وہاں رہے، جس صحن میں سوتا ہے اس صحن میں سلائے، جس گھر اور چھت میں ہے وہاں رکھے، جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جس طرح کا کپڑا خود پہنتا ہے اسے پہنائے، اور جو اس کا اپنا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں اپنے بھائی کو جوڑے۔ تبھی تو سعد ابن ربیع نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرے کول 2 بڈیاں نے، تیرے کول ایک بھی نہیں، تسی گھر آؤ، دیکھو انہاں دو چ جیڑی سونی لگدی ہے لے جاؤ تے اپنے نکاح چ تے میں اپنا۔ لیکن انہیں یہ نہیں کیا جی میں ایسی کرنے ہیں۔ پیشکش کی انتہا قوت اخوت عوام، یہ ہے قوت اخوت۔
یہ ہے عام لوگوں کی زندگی، بھائی بھائی بنا کے، مہاجر انصار بنا کے. یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے 9 مسلم نے ہن کلمہ پڑھ لیا ہن دھی دے چھڑیے، یہ نہیں. یہ برادری ہو رہے قوت اخوت عوام. اللہ دی قسم بڑے لوگوں کو نا ایداں جھولی لے کے گئے کہ یار منڈا بڑا ہی سونا ہے، لاجواب ہے تے لاڑا ہے تے پیور تہاڈی برادری دا ہے. کہن لگے جی بس یہ دسو ضلع کہڑے دا ہے، ضلع کہڑے دا ہے؟ میں کہا جی جلندر دا. کہندا نہیں اسی فیروز پوری، رشتہ نہیں دینا، ساریاں شرطاں پوریاں. یہ ہے قوت اخوت عوام. یہ سیکھے ہو برادری کا بت نہیں توڑ سکے، پھر پاکستان مستحکم ہو جائے. میں ضلع بھی ایک کر لیا، رشتہ سونا لب کے گیا. جنہ دے گھر گئے انہوں نے کیا شہر چی سن، کہندے بھاجی صرف ایک دسو فیصل آباد دا تے ہے، تحصیل کیڑی دا ہے؟ میں کہ تحصیل بھی فیصل آباد. کہندے ایریا دسو، میں کہ سرگودا روڈ دا. کہندے نہروں پرلے پاسے دا یا ارلے دا؟ ڈنگرو پولے ہوتے. میں کہا جی نہروں پار دا. کہندے اسی نہیں کرنا. قوت اخوت عوام. میں نے شہر بھی ایک کر لیا، برادری بھی ایک کر لی. میں کہا جی شرط کی ہے؟ کہندے جی لولا ہوئے لنگڑا ہوئے پاویں کانا ہوئے، شرط کوئی ہے منڈا رانا ہوئے. ساڑی کڑی رانی ہے. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا. تصدیق کروانی ہو تو میرے پاس ڈھیر سارے افراد یہاں بیٹھے ہیں. رانا ہوئے. میں منڈا رانا لے گیا. کہنے لگے جی کیڑے رانے ہو راجپوت؟ کون سے راجپوت؟ دسیا. انہوں نے کہا جی وڈیاں نو پوچھ کے دساں گے. وڈیاں نو پوچھ کے دسیا جی. وہ کہنے لگے جی نہیں یہ ایک نمبر رانے نہیں ہے. یہ ہے قوت اخوت عوام. ریجیکٹ کر دیے گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے، ذلتیں اٹھا لی، بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، عزتیں لٹ گئی، مگر ہم نے اپنے بنائے ہوئے بت نہیں توڑے. قوت اخوت عوام. اندر لے جا کے یہ پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، نبی نے بھائی بنایا ہے. یہ میری بیویاں 2 بیٹھی ہیں، ایک تو لے لے. تے او دے بھی منہ چ پانی نہیں آیا. نے کیا لا بارک اللہ فی حالک، اللہ تیرے گھر چ برکت پاوے، میرا رب کوئی اور بندوبست کر دو. تے پلاٹ ویکھ کے بھی تسی سن چکے ہو، ادھا مربع تو لے لے. کیا نہیں اللہ تیرے مربعاں چ بھی برکت پائے، مینوں مدینے دی منڈی وکھا، میں تاجر بندہ کاروبار کے کم ٹور لوں. پھر رب نے کم کداں دا ٹوریا؟ قوت اخوت عوام. قوم، ملک، سلطنت پائندہ. تابندہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جب موت قریب آئی ہے رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا سرکار جنتی ہو، اشرا مبشرہ چو، یہ آنسو کا دن ہے؟ کہنے لگے سونے ہو جدو مکے تو مدینے آیا سا دن یاد آنڈا ہے کہ کنڈ پیری پوری بھیجی سی تے اتے ایک پنیر دی پوٹلی سی تے کوئی کہندا سی پی آ میری بیوی تے کوئی کہندا سی او میرے پلاٹ. تے میں مدینے چ چادر وچھا کے کہن ڈیا سا لوگو آ پنیر لے لو، تہاڈا ٹیسٹ بن جائے گا، میرا کوئی چلو کم چل پائے گا. تے اج میں جان ڈیا تے نہ مینوں زمین تے کھاتیاں دا پتہ نہ آسمان دے کھاتیاں دا پتہ. دولت اتنی ہے عبد الرحمن بن عوف کو پتہ ہی نہیں. کہا پھر پریشان کیوں ہو؟ رب کے رستے میں لٹائی ہے. کہا لٹائی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے میرے مصطفیٰ نے سچی زبان سے کہا تھا کہ جنت میں امیر آدمی غریب سے 500 سال بعد جائیں گے. بس آپ پریشانی لگی ہے. یہ ہوتے ہیں مرکز یقین، یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتی ہیں سٹیٹ. پائندہ تابندہ بعد. جب تک بندہ قوم نہیں بنے، آپ اور میں قوم نہیں ہیں، جتھے ہیں، گروہ ہیں. قوم کون سی ہوتی ہے؟ مردے مر جاؤ، مردے مر جاؤ، رستے تے رانگ نہیں آنا، رانگ سائڈ پہ نہیں آنا. یہ ہوتی ہے قوم. قومیں اپنی گاڑی دوسری گاڑی سے 5 فٹ پوری پیچھے رکھتے ہیں. اسی جہاں منہ پہلے وڑ گیا نکل گیا، پچھو پاویں کسی دے پیر تھلے آن دے، پاویں ٹائر آن دے، پاویں جو مرضی رگڑیا جائے، جو مرضی ہو جائے، اتنے چڑھ کے دے پپم پپم پپاں یم پم سب ہو رہی ہے. اور لوگوں قومیں ہجوم نہیں ہوتی، ہم ہجوم ہیں.
ایک اعلان ہویا نکلو جی انہیں قرآن دی توہین کی، سارے وٹے روڑے لے کے نکل پے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حافظ قرآن کو مار بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو مار بیٹھے ہیں، اور ایک رکشے والے مخالف کے کہنے پہ مار بیٹھے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، پورا ملک توڑتے جا رہے ہیں، آگ لگاتے جا رہے ہیں، اور جس کو آگ لگائی ہے وہ خود ختم نبوت پہ یقین رکھنے والا سپاہی تھا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم ہجوم ہے، قوم نہیں ہے، قومیں ملک سنبھالتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے قوم؟ پوری قوم آواز سنتی ہے دھماکہ ہوا ہے، اور جو ان کا لیڈر ہے یہ ابھی قوم سوچ رہی ہے تو ادھر سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ ہررے کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سوئے رہو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں سارا چیک کرایا ہوں، سیکیورٹی کی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے میرا گھر، میری گاڑی، میری برادری، یہ ملک نہیں، یہ ملکیتیں سمجھ کے۔ ملک کیا ہوتا ہے؟ الملک للہ، یہ رب کا ہے، یہ منتقل ہو جانا ہے۔ آج امانت میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ اگر یہ کرسی میرے پاس ہے یہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ منبر میرا نہیں، یہ مسجد میری نہیں۔ ایتھے ایک انتظامیہ چ آ جاوے نا بندہ، وہ کہندا ہن ساری زندگی خزانچی میں ہی رہنا، صدر میں ہی رہنا، تو مولوی کہندا خطیب میں رہنا، تو قاری کہندا سارے اجڑ جان پاویں میں ایتھے رہنا، کڈو پھر۔ چار چار گروہ بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں؟ میں فخر نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا قومی ترانہ پڑھ کے لیا تھا، قوم ملک۔ میاں چنو کی وہ مسجد جس کے نیچے 50 دکانیں، مرکزی جامع مسجد اہل الحدیث، بابا جی بورے والے کے بیٹے، کلیت القرآن مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل، 13 سالہ خدمت کر کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں دل کمزور ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ نیا خطیب تلاش کیا جاتا ہے، قرآن مجھ پہ آتا ہے، لے کے آتے ہیں، آ کے کہیں دے جی ہن بابا جی کو بولیا نہیں جاندہ تے تسی جمعہ پڑھاؤ۔ شروع کیا، بیٹھ گئے، آپ کو ہم نہ جی اتنی تنخواہ دیں گے، مکان تو انہوں نہ جی مہینے دے اندر اندر بابا جی نو وارننگ دیتی ہے فارغ کر دیں گے، دے دیں گے۔ یہ ہے ہجوم، یہ ہے ذاتیات، یہ ہے خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، مطلب نکلا تو سب بیکار ہو گیا۔ مطلب کا زمانہ، مطلبی یار، مطلبی انتظامیہ، مطلبی خطیب، مطلبی ادیب، مطلبی جو ہے وہ تحریر، سارے مطلبی اپنی ذات تک سوچنے والے۔ یوں میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا انتظامیہ اللہ آپ کو جزا دے، میری معذرت میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں کہا جی انہوں نے 13 سال بعد انہوں دا دل کمزور ہویا، جنہ 13 سال دی جوانی تواڈے تے لاتی، وہ بھی تو مدینہ یونیورسٹی چو آئے سی۔ اج جو بیوی تے بچیاں نو لے کے جدوں تسی انہوں نے جواب دینا تے جان گے کتھے، کی بنایا جی، دتا کی جے، کیا ان کو پینشن دی ہے، کیا ان کو تحفظ دیا ہے، کیا جان مال عزت آبرو سب لگا کے؟ وہ نہیں جی، میں نے کہا سنو ان کو بھی رکھو اور ان کی تنخواہ بھی ڈبل کرو میرے جتنی، پہلی شرط۔ ایک ہی میں جی، ایک کمان میں 2 تیر رہ لیں گے۔ میں نے کہا جی ایک مسجد میں 2 مولوی رہ کے دکھائیں گے آپ، چھوٹی نہیں انتظامیہ، کمزور لوگ نہیں ہو، بھرے بازار تمہارے، ایک ایک دکان کے اتنے کرائے ہیں، مقرر کیجئے، اور ان کا مکان بھی ان سے خالی نہیں کرانا، مجھے اس مکان میں نہیں رہنا جہاں سے ان کو نکال کے تم نے مجھے جگہ دینی۔ کہا جی پھر تسی میں کہ میں کتے کرائے تے رہ لوں۔ اچھا نہیں، اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو نہیں بناؤ بلڈنگ، اللہ نے پیسے دیے لگاؤ، نئی بلڈنگ بنی، رہائش بنی۔ وہ بزرگ میرے ساتھ 1999 سے لے کے 2005 تک میں وہاں رہا ہوں، لگاتار رہے، ہر مسئلے میں بابا جی نے میری مخالفت کی، لیکن اس مخالفت کی وجہ سے میں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو فارغ کر دیں۔ عید شروع ہونے لگی، قوم ملک پہلی عید، کہنے لگے یار انہوں نے عیداں بھی میرے نال مکیاں سی۔ میں کہا جی فکر نہیں کرو، عبدالرزاق زندگی چ کدی انہاں کولوں عید نہیں لے گا، عیداں بھی تہاڈیاں تے سب کچھ تہاڈا،
तुसी उदां ही वेस्टकोट पा के आनी है, उन्नी जेबां वाली पा के आनी है। मैं सिर्फ नमाज टाइम मुसल्ले ते खलोना, बाकी काम तुहाडा है। ते जदों सलाम फिर जाए, खुतबा हो जाए, फिर भी तुसी ते ए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब गवाह है, उनकी चारपाई उसी घर उसी मस्जिद से उठी, पूरी इद्दत उनकी अहलिया ने वहीं गुजारी बच्चों ने। फिर इंतजामिया ने हिम्मत करके नई जगह उनके मकान का बंदोबस्त करके कोई प्लाट चलाट दीगर एक अच्छी अमाउंट दे करके उनको रवाना किया। मुअज्जन भी डबल, खतीब भी डबल, कारी भी डबल। मस्जिद डूब नहीं गई, दुनिया में नाम है। ओए कौमे, मुल्क अपनी मिल्कियत समझ के नहीं, मुल्क अल्लाह की हुकूमत, रब का हुक्म, आर्डर और फरीजा समझ के जब जिए कौम, मुल्क, सल्तनत, फिर ये लोगों के सरों पे राज नहीं करते, ये दिलों पे राज करते हैं। फिर दिलों पे राज होते हैं। हमने लोगों को डंडे सोटे से दबाया है, राज नहीं किया। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद अगे की है। नहीं है, मैं नहीं करो ना, अपने को ना करो। जिन बच्चों को आता है कोई तो बोले शादबाद। फिर मंजिलें मिलती हैं, फिर मिलती हैं मंजिलें। कैसे मिलती हैं? एक और भी मिसाल मैं वही देनी है जड़ी मेरी है। मस्जिद में आया, इंतजामिया बैठ गई, भाजी बड़े पसंद आए हो खुतबे शुतबे। मैं क्या वक्ती गल्लां होंदियां ना, पसंद बदलदे पता नहीं लगता। जज्बाती गल्लां नहीं करो, सीधी गल। इस मुल्क में रह रहा हूं, जितने दायरे में मैं रह रहा हूं वो तो सही रह सकता है ना। ओ भाई, पूरे मुल्क को तो हम नहीं संवार सकते। अपनी फील्ड, अपनी दुकान, अपनी छत, अपना मकान, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना घर, अपनी बिरादरी, अपनी चेयर के ऊपर बैठ के तो कम से कम अपना किरदार निभाया जा सकता है। तो अड़ियां कोई शर्त शुरू, तो मैं क्या जी कोई शर्त नहीं। मसला पूछे हो दलील नाल, जो दिल करे, इंतजाम जिन्हें मर्जी चंगे करे हो, मैं नहीं रोकांगा। तो मेरी लाइन च तुसी नहीं दलील पूछ सकते हो, फड्डे फुड्डे नहीं जे पाउण वाली चक्कर। ठीक हो गया जी। एक दिन कहन लगे जी तुसी इन्ने साल हो गए ने कभी जिहाद ते जुमा नहीं पढ़ाया। मैं कहा जी फिर की होया? वो जी जिहाद का इनकार है, मुनकर फलां, वो जो बातें होती होने लगी। अगला जुमा इस मौजू पर पढ़ाना है। अब उनको शायद नहीं पता कि मैं कहाँ क्या क्या कैसे कैसे, लेकिन बहरहाल मैं कहा भाजी तुसी शहीद दे अब्बे भी जे, चाचे भी जे, ताए भी जे, तो माशाल्लाह इस मौजू ते तुहाडी बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च भी है, रिहर्सल भी है। अगला जुमा मैं थल्ले बह के पढ़ांगा, तुसी पढ़ाना है। तो जिहड़ा मैनू आउंदा हो मैं वो पढ़ा दूँ, तुहानू ये जो है इनू आउंदा ही नहीं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। उसके बाद आज तलक उस मस्जिद में मैंने दोबारा नमाज भी इसलिए नहीं पढ़ी, कोई ये ना कहे कि इतने दो हिस्से करन आ गया। ठीक है भाई, आपकी अपनी लाइन है, हमारी अपनी लाइन है, अल्लाह का घर है। ये नहीं तो वो सही। क्यों जिद करें एक बात के ऊपर? एक दुकान पे तेरे शहर में जितना रेट लगा है ऐसे नहीं लग गया। हुजूम था, अना थी, जिद थी, मैं थी। मंजिल को पाने के लिए दूसरे को गिराना जरूरी नहीं होता। ये हो रहा है आज तेरे मेरे मुल्क में। वो एक स्टेज के ऊपर बंदे को चढ़ा के गुब्बारे सबको पकड़ाए गए, एक एक टूथ पिक नाल दी गई। क्या एक गुब्बारा फोड़ना है? जिदे हाथ चौदा गुब्बारा सलामत रहेगा उन्होंने आ नाम मिलेगा। बस फिर वो 10 सन या 7 सन या 8 सन अपना इदा पीछे किया है, तो दूजे नूं अगे पिन्ना मारन की कोशिश है। सारे ही फाड़ के बह गए, हथ खाली। जो इनाम देने की वारी उन्हें कहा जी किनों मिले? उन्हें कहा जी किसी भी नहीं होना है नहीं। उन्हें कहा जी मैं तो तुहानू कहा सी भी जिदा गुब्बारा सलामत रहू उन्होंने नाम मिलू। जे तुसी सत्ते अपने फड़ के दूजे च पिन्ना ना मारदे, अपना सलामत रखते, तो असी 7 नाम पीछे रखे असी। नहीं समझ आई? क्या जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है? क्या 4 के 4 अव्वल नहीं आ सकते? क्या सारे मुसलमान दर्जा अव्वल के नहीं हो सकते? क्या सारे ताजिर जो हैं वो अमानतदार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लेकिन हमने किया निशादबाद मंजिल मुराद। अगे दस दो है परच में सितारा व हिलाल।
تیری میری ترقی کی ضمانت اور عزت اور آبرو پوری دنیا میں لہراتا ہوا یہ ستارہ و ہلال کیا ہے؟ ستارے میں 5 کونے ہیں اور اسلام کے 5 رکن ہیں. یہ پرچم نہ سمجھنا، یہ اسلام سمجھنا. یہ ہلال تیرا قمری مہینہ، قمری سسٹم اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یہ کرے گا، سنبھالے گا پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال. یہ دین، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کلمہ، یہ توحید، شہادتین، یہی تیری ترقی کے راز ہیں، یہی تیرے رہبر ہیں. رہبر محمد الرسول اللہ ہیں. انہوں نے پردے میں رہ کے بھی ترقی کروائی، علم میں سچ میں رہ کے بھی ترقی کروائی، بور یا بستر پہ لیٹ کے بھی دنیا کو ترقی دی. وہ جناب ان کے عمر تربیت میں پلے ہوئے، بازو کا سرانہ بنا کے ہرے پہ لیٹ کے بغیر پروٹوکول کے بھی پوری دنیا پہ حکومتیں کی، ترقیاں کی. رہبر ترقی و کمال. آگے ترجمانے ماضی شان حال. یہ جھنڈا، یہ اسلام، یہ ایمان ترجمان ماضی، ہمارے ماضی کا بھی ترجمان ہے، ہمارے حوال کا بھی، حال کا بھی، اور مستقبل کا بھی. شان استقبال، مستقبل میں شان چاہیے، فیوچر برائٹ چاہیے، کل کو ترقی چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، تو تمہیں یہ پرچم، یہ ستارہ، یہ چاند، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ اسلام، یہ اس کے ارکان، اس پہ جم کے رہنا ہوگا. اور پھر اگلی بات سنیے، میری طرف دیکھیے. سایہ خدائے ذوالجلال، گردن کا سریا نکال، گردن جھکا. جہاں بھی رہے، جہاں رب کا سایہ نہیں، توحید کا سایہ نہیں، وہاں ترقی نہیں. ساری دنیا دشمن بن کے آئے، اللہ کی چھتری، رب کا سایہ، اللہ کا شملہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگرانی، رب کے دیے ہوئے وسائل، جتنے مرضی مسائل گھنیرے ہو جائیں، انشاءاللہ یہ رب کا سایہ جب تک ہے تو سب کچھ ہے. سایہ خدائے ذوالجلال، جب تک گردن کا سریا، عوام، حکمران، عالم، خطیب، دائی، مبلغ، ان کی گردنوں سے نہیں نکلے گا نا، رب کا سایہ اور رب کی رحمت بھی نہیں ملنے والی. رب جھکی شاخوں کو پھل لگا دیتا ہے. آئیے اپنے دین کے ساتھ مل کے استحکام کی بنیادیں ان کو لے کے ایک ملک بن کے، ایک قوم بن کے، ایک سٹیٹ بن کے، ایک کشور بن کے، ایک زمین بن کے، مرکز یقین بن کے، ایمان کی دولت سے جو ہے وہ مسلح ہو کے یقین کامل کے ساتھ خالی بھی کھڑے ہو گئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اب تو ایٹمی پاور ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایمان کی پاور کو ضائع مت کیجئے. یہ ملک مستحکم ہوگا. امانت و دیانت کو اپنائیے. اگر آپ امین ہیں تو آپ دن کو بھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں. معاملہ خیانت کا ہے، کوئی بھی کیس لگ گیا، رات کو جگنوں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ تجھے مجھے عزت، آبرو، ایمان، یقین، دین، یہ مٹی، یہ وطن، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ اس کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنائے. اللہ میری اسٹیٹ کے اندرونی بیرونی داخلہ خارجہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک اس کو شاد و آباد رکھے. دشمنوں کی جو ہے وہ دانت کھٹے کرے اور ان کی پلاننگیں اور ان کے منصوبے رب انہی پہ پلٹ دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ بہت ساریاں برکتیں نازل فرمائے. محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی، جو ملک و ملت دی کامیابی، ترقی اور استحکام کا جو بنیادی راز ہے، وہ بڑے ہی آسن انداز نال